أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے غیر منصرف کی 9 علتوں میں سے دوسری علت الوصف۔ وصف کی تعریف یہ ہے کہ حاشیے میں لکھی ہے کون الاسمی دالن علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ ما بعد صفاتی۔ اسم کا ذات مبہم پر دلالت کرنے والا ہونا، ایسی ذات مبہم جو بعض صفات سے ماخوذ ہو۔ یہ تو ہو گئی وصف کی تعریف۔ اب وصف غیر منصرف کا سبب کب بنتی ہے، اس کے لیے کیا شرط ہے، وہ آگے اس کی شرائط بیان ہو رہی ہیں متن میں۔ الوصف شرط ان یکون فی الاصل، اور وصف اس کی شرط یہ ہے، یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، اصل میں وصف ہو۔ اصل میں وصف ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو وضع ہی وصف کے لیے، وصفی معنی کے لیے کیا گیا ہو، یعنی اس کو جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ وصف میں ہی استعمال ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اصل وضع میں ہی وصف استعمال ہوتی ہیں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، اور صفت مشبہ ہے، اور اسماء عدد جو معدولہ ہیں جو فعالو اور مفعولو کے وزن پر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں یہ اصل وضع میں وصف ہیں۔ اب اگر ان میں سے یہ جو اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے یا صفت مشبہ ہے، یہ صیغے یا اس میں تبدیل ہے، تو یہ اصل وضع میں ہی وصف ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس میں تبدیل ہے یا کوئی بھی اور، یا اس میں مفعول ہے یا صفت مشبہ ہے، کوئی ان میں سے استعمال ہوتا ہے، تو یقینی طور پر ان میں ایک سبب تو پایا جائے گا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا اصل وضع میں وصف پائی جائے گی۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ داربتن یا داربن، اب یہ یہ منصرف ہے، اس کو غیر منصرف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں ایک سبب تو پایا جا رہا ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہے، کیونکہ اس میں فاعل اصل وضع میں وصف ہے، صفتی معنی اس میں پائی جا رہی ہے، لیکن دوسرا سبب اس میں نہیں ہے۔ اگر دوسرا بھی سبب پایا جائے گا تو پھر کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ جیسے آپ مثال لے لیں، جیسے اضربو ہے، اب اضربو یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، تو یہ ایک تو اس میں صفتی وصف پایا گیا، اس لیے ایک سبب پایا گیا وصف کا، اور دوسرا سبب وزن فعل کے پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف بن گیا۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک صیغہ آتا ہے تو ایک سبب پایا جائے گا کہ وہ وصف ہوگا، لیکن غیر منصرف بننے کے لیے چونکہ دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دوسرا سبب بھی ہوگا تو پھر وہ غیر منصرف کو لے کے آئے گا۔ تو اصل وضع میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، یعنی اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، اس میں تبدیل ہے، صفت مشبہ ہے، اور اسماء عدد جو فعالو یا مفعولو کے وزن پر ہوں۔ تو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہونی چاہیے۔ فلا تضرہ الغلبۃ، یہ جزا ہے اور اس کی شرط محذوف ہے۔ اذا کان الوصف وصفا فی الاصل، کہ جب وصف اصل وضع میں وصف ہو تو غلبہ اس کو نقصان نہیں دے گا، یعنی وصف اگر اصل وضع میں وصف ہے تو پھر اگر کسی دوسری چیز کا اس پر، کسی اسمیت کا اس پر غلبہ آ گیا، کسی علم کا اس پر غلبہ آ گیا تو وہ اس کو نقصان نہیں دے گا، بلکہ اس کو غیر منصرف ہی کہیں گے،
اور اصل وضع کا ہی اعتبار ہوگا۔ اگر اصل وضع میں وہ وصف تھی تو اب اگرچہ اس میں اسمیت آ گئی، اسمیت کا غلبہ آ گیا، لیکن پھر بھی وہ وصف ہی اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہی کہلائے گی۔ لیکن اگر وہ کوئی چیز ایسی ہے جو اصل وضع میں وصف نہیں ہے لیکن اب وہ وصف کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو اگرچہ اس میں دوسرا سبب بھی پایا جائے لیکن اس میں اصل وضع میں چونکہ وہ وصف نہیں ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئی، ایک تو اصل وضع میں کوئی چیز وصف ہو اور اس پر دوسرے اسمیت نے غلبہ کر لیا ہو، تو چونکہ اصل وضع کا اعتبار ہے اس لیے وہ غیر منصرف ہی ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اصل وضع میں وصف نہیں ہے لیکن اب وصف کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو غیر منصرف نہیں ہوگی، منصرف ہی ہوگی، کیونکہ اصل وضع میں وصف نہیں ہے۔ تو فلا تضرہ الغلبۃ، تو اس کو غلبہ یعنی جو اصل وضع میں وصف ہو اس کو غلبہ نقصان نہیں دے گا۔ اگر غلبہ آ بھی گیا پھر بھی وہ غیر منصرف ہی ہوگا اور اصل وضع کا ہی اعتبار ہوگا۔ فلذالک، تو اسی وجہ سے صرف مررت بنسبۃ اربعین، تو اسی وجہ سے منصرف پڑھا گیا مررت بنسبۃ اربعین میں اربعین کو۔ اب آپ اربعین کو دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں پائی گئی، ایک تو دیکھو نسبت کی صفت ہے اربعین، تو وصف تو ہے، اور دوسری چیز اس میں یہ پائی گئی کہ یہ وزن فعل ہے۔ تو دو سبب جب پائے گئے تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر منصرف یہ نہیں ہے، کیونکہ اربعین صفت اگرچہ ہے لیکن اصل وضع میں چونکہ صفت نہیں ہے اس لیے اس کو منصرف پڑھا گیا۔ ایک تو سبب پایا گیا وزن فعل، لیکن دوسرا سبب کوئی نہیں پایا گیا، اس لیے اس کو منصرف بھی پڑھا جائے گا۔ تو جو پیچھے قاعدہ بیان کیا کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو اور اس کو غلبیت نقصان نہیں دے گی، فلذالک، تو یہ فا جو ہے نتیجے کے لیے اور آگے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے منصرف پڑھا جائے گا مررت بنسبۃ اربعین میں۔ آگے وامتنع اسود و ارکم للحیۃ و ادہم للقید، اور ممتنع ہے یعنی اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا، غیر منصرف یعنی صرف ممتنع ہے، اسود ارکم للحیۃ جو سانپ کے لیے ہو، و ادہم للقید، تو ان میں ان کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اب اسود کہتے ہیں سانپ کو جو کالا سانپ ہو، اور ارکم کہتے ہیں چت قبر سانپ کو، تو ان میں اگرچہ علمیت غالب ہو گئی، ان کا نام ہو گیا، یہ نام ہے اسود اور ارکم، یہ سانپوں کے نام ہے، تو اگرچہ اس میں اسمیت غالب ہو گئی لیکن چونکہ یہ اصل وضع کے اعتبار سے وصفی ہے اس لیے اس کو وصفی شمار کیا جائے گا۔ تو ایک سبب وصف آئے گا اور دوسرا وزن فعل پائے جانے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف کرا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ادھم ہوئے، ادھم بیڑیوں کو کہا جاتا ہے جو قید کے لیے ہوتے ہیں، کسی کو قید کیا جائے اور بیڑیاں باندھی جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے ادھم۔ تو اس لیے یہ ان کو غیر منصرف پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ اصل وضع میں چونکہ وصف ہے اس لیے اصل وضع کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، آگے وضعف منع افعى للحیۃ واجدل للسکر واخیر للطائر، ان کو منع یعنی غیر منصرف پڑھنا ضعف ضعیف ہے،
جی، تو ان کو یعنی افعال لحیتی و اجدل و اخیل لطائری و ضعف، ان کو غیر منصرف پڑھنا منع ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کے اصل وضع کے اعتبار سے وصفیت میں اختلاف ہے کہ آیا یہ اصل وضع میں وصف ہے یا نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل وضع میں وصف ہیں تو ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ غیر منصرف کہلائیں گے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اصل وضع کے اعتبار سے یہ منصرف ہے، یہ وصف نہیں ہے، اصل وضع کے اعتبار سے ان میں وصفیت نہیں ہے، تو پھر ان کے نزدیک یہ منصرف ہوں گے۔ تو مطلب ان کا اختلاف جو اصل ہے بنیاد وہ اس بات پر ہے کہ اگر اصل وضع کا اعتبار ہے، اگر اصل وضع میں وہ وصف ہے تو یہ غیر منصرف، اگر اصل وضع میں وصف نہیں ہے تو پھر منصرف۔ اس لیے جو علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ ہے، انہوں نے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو غیر منصرف پڑھنا یہ ضعیف ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ یہ اصل وضع میں وصف ہیں، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ افعا یہ فعوتن سے مشتق ہے، افعا یہ فعوتن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ہر خبیث چیز، ہر خبیث چیز کو افعا کہتے ہیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ سام کا نام پڑ گیا تو اس لیے بعد کا اعتبار نہیں ہے، چونکہ اصل وضع میں یہ ہر خبیث چیز کو کہتے ہیں اور وہ اصل وضع میں وصف ہے۔ اور دوسرا اجدل، یہ جدل بمعنی قوت اور طاقت والا، اس سے مشتق ہے۔ تو بعد میں یہ شکرے کا نام پڑ گیا، اس لیے کہا نا للسقری، شکرے کا نام پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ اصل وضع میں وصف ہے اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا۔ اور تیسرا ہے اخیل، جدل ان سے، اخیل خیالان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سیاہ نقطہ، اس سے مشتق ہے۔ پھر بعد میں ایک سبز پرندے کے لیے ایک سبز پرندے کا نام پڑ گیا، تو اب ان علماء کے نزدیک یہ تینوں وزن فعل اور وصفیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، کیونکہ ان میں اصل وضع وصف ہی ہے، اگرچہ بعد میں نام پڑ گئے لیکن اصل وضع میں چونکہ وصف ہے اس لیے یہ غیر منصرف ہی ہیں۔ ان میں ایک وزن فعل ہے اور دوسرا وصفیت ہے، جبکہ دیگر علماء نحو کہتے ہیں کہ ان اسماء جو مذکورہ ہیں یہ ان سے مشتق نہیں ہے بلکہ یہ نام ہی ہے، تو چونکہ ان کو اصل وضع کا ہے وہ نہیں مانتے اصل وضع، تو اس لیے ان کے نزدیک وہ منصرف ہی ہے، غیر منصرف نہیں۔ آگے دیکھیں، آگے تیسرا سبب ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے التانیث، تانیث جس کے آخر میں علامت تانیث ہو اس کو تانیث کہتے ہیں۔ اب تانیث کی ہیں دو صورتیں، ایک ہے تانیث لفظی اور دوسری ہے تانیث معنوی۔ تانیث لفظی جن میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، جیسے فاطمہ تو، حمراء، حبلا،
علامت تانیث چونکہ تین ہے، گول تا کا ہونا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ کا ہونا، تو ایک تانیث لفظی اور دوسری ہے تانیث معنوی۔ تو تانیث یہ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن یہ سبب کب بنے گا، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی شرائط دیکھیں تو ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کریں گے۔ تانیث لفظی جس میں گول تا ہو، اور پھر اگر مونس معنوی ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں وہ سب بیان کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے تانیث بتا، تانیث بتا اس کے لیے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ شرط العلمیت، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، علم ہو۔ اگر اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے طلحتو ہے، فاطمتو ہے وغیرہ۔ ہاں امراتن اس میں اگر علامت تانیث ہے لیکن چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی علمیت کی، اس لیے یہ غیر منصرف بھی نہیں ہوگا، منصرف ہوگا۔ دوسرا ہے والمعنوی کذالک، اور معنوی بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی اس میں بھی علمیت شرط ہے، لیکن اس میں اور تانیث بتا ان دونوں میں فرق ہے۔ تانیث بتا میں اگر علمیت ہوگی تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر مونس معنوی میں علمیت ہوگی تو غیر منصرف پڑھنا اس کو واجب نہیں ہوگا، اب اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہو گیا۔ مونس معنوی میں اگر علمیت پائی جا رہی ہے تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس میں غیر منصرف پڑھنا واجب کب ہوگا، اس کے لیے آگے شرائط بیان ہو رہی ہیں، تین شرائط۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط پائی جائے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا۔ التانیث بتاء شرطہ العلمیت، تانیث بتا اس کی شرط علمیت ہے، والمعنوی کذالک، اور معنوی بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح سے مراد اس میں بھی علمیت شرط ہے۔ شرط آگے جو مونس معنوی کے لیے میں نے کہا کہ اس میں علمیت اگر پائی جائے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ واجب کے لیے آگے والی شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ وہ کون سی شرائط ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی شرط پائی جائے گی تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ کون سی ہے؟ بشرط تحتم تاثیرہ الزیادۃ علی الثلاثۃ او تحرک الاوسط او الاجمۃ۔ اور اس کو یعنی مونس معنوی کو کی تاثیر کو کے واجب ہونے کی شرط، یعنی مونس معنوی کے تاثیر کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ الزیادۃ علی الثلاثۃ، وہ علم جو ہو وہ تین حروف سے زیادہ ہو۔ اگر مونس معنوی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تین حروف سے زیادہ ہو، جیسے زینب ہے، اب مونس معنوی ہے تین حروف سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ او تحرک الاوسطی، درمیان والا حرف متحرک ہو، بیچ کا متحرک ہونا۔
جیسے سکرو، اب اس کو غیر منصرف پڑھیں گے کیونکہ اگرچہ یہ 3 حروف سے زیادہ نہیں ہے، 3 حرف ہی ہیں، لیکن متحرک چونکہ اوسط ہے اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ تیسری شرط ہے اول اجمت ہو، یا وہ اجمع ہو، علم ہو لیکن اجمع ہو، عربی نہ ہو، تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ جیسے ماہو، چورو، تو ان کو غیر منصرف پڑھیں گے کیونکہ یہ اجمع ہے، عربی نہیں ہے۔ اگرچہ 3 حروف ہیں اور 3 حروف سے زیادہ نہیں ہے اور متحرک الاوسط بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اجمع ہے اس لیے ان کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ فہندن، پس ہندن یجوز صرف، اس کو منصرف پڑھنا جائز ہوگا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مونس معنوی میں اگر علمیت، مونس معنوی میں علمیت شرط ہے، اگر علمیت پائی جائے گی تو اس کو منصرف پڑھنا، غیر منصرف پڑھنا اس کو جائز ہوگا۔ جیسے ہندن، اب مونس معنوی ہے، اس میں علامت تانیث سے نہیں ہے، مونس معنوی ہے، چونکہ علم ہے اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا۔ واجب کس لیے نہیں؟ کیونکہ آگے والی جو 3 شرائط ہیں ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جا رہی۔ زیادہ تو 3 حروف سے زیادہ وہ بھی نہیں ہے، متحرک الاوسط وہ بھی نہیں ہے کیونکہ نون ساکن ہے، ہندن ہے، اور اجمع وہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہندن عربی لفظ ہے۔ تو اس لیے اس کو، چونکہ اس میں علمیت تو پائی جا رہی ہے، باقی شرائط نہیں پائی جا رہی، اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا۔ منصرف بھی پڑھنا جائز ہے، غیر منصرف بھی پڑھنا جائز ہے، تو یجوز صرف ہو اور اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، یعنی ہندن کو منصرف پڑھنا جائز ہے۔ وزینب و سکر و ماہ و جور ممتنع، یہ چاروں کے چاروں ممتنع ہیں یعنی غیر منصرف ہیں۔ زینب میں چونکہ یہ علم اور مونس معنوی پائی جا رہی ہے، علامت تانیث معنوی یا علمیت شرط ہے، اور 3 حروف سے زیادہ ہیں۔ سکرو اگرچہ 3 حروف سے زیادہ نہیں ہے لیکن متحرک الاوسط ہے، اور ماہو اور جور یہ اگرچہ متحرک الاوسط نہیں ہے لیکن چونکہ 3 حروف یہ اجمع ہے اس لیے ان کو غیر منصرف ہی پڑھایا جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا کہ اگر ان کا نام، یعنی جو مونس معنوی ہے اس کا نام، اگر وہ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو پھر اس کی ایک ہی شرط ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ 3 حروف سے زیادہ ہو۔ اگر 3 حروف سے زیادہ ہوگا اگر 3 حروف سے زیادہ ہوگا تو بھی غیر منصرف، اور اگر 3 حروف سے زیادہ نہیں ہوگا تو پھر اس کو منصرف پڑھا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں گے اگر مونس معنوی ہے اور لیکن مونس معنوی اگرچہ لیکن وہ کسی مذکر کا نام ہو گیا، کسی مذکر کا نام رکھ دیا گیا، آگے دونوں کی مثالیں دی ہیں۔ فشرطہ الزیادۃ علی الثلاث، پھر اس کی شرط اگر کسی مذکر کا نام رکھ دیا گیا، مونس معنوی ہے لیکن اگر کسی مذکر کا نام رکھ دیا گیا تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ 3 حروف سے زیادہ ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، فقدم منصرف، پس قدم منصرف ہے، یہ مونس معنوی ہے، قدم مونس معنوی ہے لیکن یہ مذکر کا نام رکھ دیا گیا اس لیے اس کو منصرف پڑھا جائے گا، اور 3 حروف سے زیادہ بھی نہیں ہے، اگر 3 حروف سے زیادہ ہوتا تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا۔ جیسے آگے والی مثال ہے اقرب ممتنع، اقرب یہ ممتنع ہے یعنی غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ ہے تو مونس معنوی لیکن مذکر کا نام رکھ دیا گیا۔ اب مذکر کا نام رکھ دیا گیا تو اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ 3 حروف سے زیادہ ہو، تو اب یہ اقرب 3 حروف سے زیادہ ہیں لہذا یہ غیر منصرف ہی ہوگا۔